کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی وہ حاملہ ہوں تو کیا وہ قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یہ آپ نے بڑا عجیب کویسچن کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ جا کر وہاں عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، صرف ایصال ثواب ہی مقصود ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے استحباب کا حکم ہوتا ہے، اور مستحب کام کے لیے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ اب گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھ دیں بس ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی عورت جیسے قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہیں، وہ چلی گئی ہیں قبروں پر، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ جس عورت کے اوپر جس کو منع کیا گیا ہے کہ قبرستان میں نہ آئے، وہ اس صورت میں ہے کہ عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلیں، راستہ پر امن نہ ہو، یا قبرستان میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، یا پھر قبور پہ جا کے عورتیں جزع اور فضع کریں گی، روئیں گی، پیٹیں گی، بے ادبی کریں گی، یا وہاں پر ان کی عزت وغیرہ کے معاملات جیسے بہت بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں سنسان ہوتے ہیں، اس صورت میں تو اجتناب کا وجوبی حکم دیا جائے گا کہ بالکل نہ جائیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور یہ جو اب آپ نے پوچھا کہ حاملہ عورت جا سکتی ہے کہ نہیں، تو آپ نے شاید یہ اس وجہ سے پوچھا ہے کہ اس کے حمل پہ کوئی منفی اثر تو مرتب نہیں ہوگا، تو اس طرح کی کوئی باتیں کچھ بھی شریعت میں نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی بنائے ہوئے خوف اور باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے حاملہ بچی کو کسی بیوہ کے پاس نہیں جانے دیتے، یا کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کے پاس نہیں جانے دیتے کہ وہاں نہ جانا، اس کے بچے نہیں ہوتے۔ اتنی احمقانہ اور مطلب غیر شرعی یہ بات ہے، کچھ انتہا نہیں۔ یعنی کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ چونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں اس لیے ایک حاملہ بچی کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا، گویا کہ یہ تصور ہے کہ یہ اس عورت ایک نحوست ہے جس کا اثر اس حاملہ بچی تک پہنچ سکتا ہے، جو انتہائی خلاف شرع چیز ہے۔ اور اس صورت میں اس کی کتنی دل آزاری ہوگی۔ اور اس طرح جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں ہیں جو بہت مطلب یہ کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کو غیوبات پتہ چل گئے ہیں، یا بہت بڑی یہ مطلب یہ کہ کانٹیکٹ ملانے والی ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ ان کو حکمتیں پتہ ہے، وہ اس گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتی ہیں۔ اس طرح کی دقیانوسی باتوں کا بالکل خیال نہ کیا جائے، بلکہ ان پہ عمل کریں گے تو نقصان ہوگا۔ پہلے یہ ہے کہ مچھلی پر ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے آپ نے سوال تو ویلڈ کیا ہے کہ جو افواہ ہوتی ہے اس کو بھی آپ کنفرم کر لیں، لیکن اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے جائز کھانے کے اوپر آپ بالکل مطلب اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ قرآن وغیرہ پڑھ کر کچھ بھی آپ کریں۔ اور یہ میں پہلے ضمناً عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ نیاز کو منع کرتے ہیں کہ جی غیر اللہ کی نیاز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، ثواب بھی صرف اللہ دے گا، اس کھانے سے اللہ کا قرب ہی مقصود ہوتا ہے۔ یہ تین بنیاد چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، کھانا صرف اللہ کے لیے پکے گا، ثواب صرف اللہ دے گا، اللہ کا قرب ہی مقصود ہو۔ ہم نے کھانا نہ کسی بزرگ کے لیے بنانا ہے، نہ وہ ثواب دیں گے، نہ ان کا قرب مقصود۔ یہ تین چیزیں رکھیں، اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا ایک بدلہ عطا فرمائے گا جس کو ثواب اور اجر سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں کو بھی اس کا حصے دار بنا دے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا شرعی تصور، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ کھانا سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے، اکثر اس میں آپ نے کھانا سامنے رکھا۔ بعض اوقات آپ کا اس کھانے پہ دست اقدس رکھنا بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات کچھ ہاتھ وغیرہ نہیں رکھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، اور پھر آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ، تو اس میں اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ اس سنت کی ادائیگی کے قصد و ارادے کے ساتھ، اس مشابہت کو قائم رکھنے کے ساتھ، حالانکہ ہم معجزہ نہیں دکھا رہے، لیکن کھانا سامنے رکھا، قرآن پاک پڑھا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس مشابہت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کھانے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ اس طرح معاملات کیے جاتے ہیں۔ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ کے پھر اس کو اختیار کریں، اور جو آپ اختیار کر رہے ہیں اس کی دلیل آپ کو پتہ ہو، اس کی کامل معرفت آپ کو آنی چاہیے، اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات سیکھنے کا بھی آپ شعور حاصل کریں، تاکہ آپ بالکل قلبی اطمینان کے ساتھ معاملات کریں، اور کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ اس کو اچھا جواب دے سکیں۔ یہ نہیں کہ یہ جواب نہیں ہوتا کہ جی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم تو کرتے رہیں گے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، کچھ بھی کہتے رہو۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اگلی نسلوں میں کسی نے کوئی غلط بات اختیار کر لی، اور وہ یہ کہے کہ بس میں تو کسی کی نہیں سنتا، میں تو اسی کو اختیار کروں گا، تو کیا آپ اس کو صحیح کہیں گے؟ اور پچھلی قوم انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے جواب میں یہی کہتے رہے تھے
کہ ہم تو اس پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اس لیے بڑوں کے طریقے کو اختیار کرنا یہ منع نہیں ہوتا اگر جائز اور صحیح طریقہ ہے، لیکن کیا واقعی وہ بڑوں کا طریقہ ہے، اور کیا واقعی ہم نے اس میں کوئی ایڈنگ کر کے جائز کے ساتھ کچھ ناجائز نہیں ملا لیا ہے؟ اس کی تصدیق اس وقت ہوگی جب آپ اپنے طریقہ کار کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنے معمولات کو کسی مستند مفتی صاحب کے سامنے پیش کر کے ان سے رائے لے لیں، ان سے تائید حاصل کر لیں۔ وہ کہیں کہ بالکل 100% صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں یہ اتنا حصہ غلط ہو گیا ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس نظریے کو یوں کر لیجئے تو صحیح ہے، یوں کرو گے تو غلط ہے، تو صحیح کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ تو یہ مچھلی والا مسئلہ جس نے کہا غلط کہا۔ ایک